اللہ پر ایمان ہے، اور ایک عقلی ایمان بھی ہے، اور شاید ایک اندر سے بھی انسان کو وہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ مجھے وہاں پر آتا ہے جب ایک ایسی ذات کا تصور جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، آل پاورفل، ایسی چیز ہم نے اس دنیا میں کبھی دیکھی نہیں ہے، ایسی قریب بھی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اور ہی دنیا ہے۔ تو یہاں پر آ کر کبھی کبھی مجھے شاک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو کائنڈلی اس پہ گائیڈ کر دیں۔ یہ جو آپ کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں جو آپ کے دائرہ علم سے باہر کی چیزیں ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو تلاش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ اگر خالق بھی مخلوق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خالق بھی تلاش کرنے جائیں گے۔ وہ مخلوق ثابت نہیں ہوتا، اس کو مخلوق ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، لہٰذا جب یہ سب کچھ نہیں ہے اور میں اس پر غور کرنا شروع کر دیتا ہوں، تردد اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تو دنیا میں میرا مسئلہ ہے کہ میرا خالق ہونا چاہیے ہے، یہ خالق کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ مخلوق ہے تو جا کے اپنا خالق تلاش کرے، اور ہم یہی کہیں گے اگر وہ مخلوق ہے تو اس کا بھی خالق ہونا چاہیے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں مخلوق نہیں ہوں، ہم اس کو مخلوق ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے دائرہ علم اس کی خلقت کا جائزہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو آپ غلط دائرے میں محدود علم کو لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ محدود علم کے ساتھ ان چیزوں کو دریافت کرنے کا فیصلہ کریں گے تو تردد اور اضطراب کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس دنیا میں ہمیں اپنا پرچہ حل کرنا ہے۔ ہمیں یہ آواز پہنچی ہے پیغمبروں کے ذریعے کہ خالق موجود ہے، ہماری عقل کہتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ حی و قیوم ہستی خالق ہے، ہم اس کا پیغام تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، بس یہی ہمارا دائرہ علم ہے، اس سے باہر کی بحث علم اور اپنی حدود سے تجاوز ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو ایتھنز کے مابت خانے پہ لکھا تھا اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ تو علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو جان لیں، علم اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ کیا ہم نہیں جان سکتے۔ تو ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے جو ہمارے احاطہ علم سے باہر کی ہیں۔ ہم تو دنیا کے اندر جو چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ تصورات ہمارے لیے ایک مانی جانی ہوئی حقیقت ہوتی ہے، اس پر تمثیل دے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم انسانوں سے تو خالق جنت اور ماورا اور نادیدہ عالم کی گفتگو بھی متشابہ اور مماثل اسلوب کو بیان کی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ ہم تو اپنے جو تصورات ہیں ان کے حاصلات کو زبان میں ڈھالتے ہیں، یا وہ فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات ہوں گے یا عقلی استنباط کے نتائج ہوں گے، یہ ہماری جمع پونجی ہے علم کی۔ تو اس سے آگے بڑھ کر جب آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے، ہم تو اتنے محدود ہیں کہ دن کے وقت ان نظروں سے ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہی ستارے جو رات کو وہاں موجود ہوتے ہیں دن میں ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ ہماری حدود علم ہے۔ تو اس کو پہچانیں گے تو کوئی اضطراب نہیں ہوگا۔